اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخلق كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس. اللهم يا عليم يا كبير يا سميع يا بصير یا من لا شریک له ولا وزیر له یا خالق الشمس والقمر المنیر یا عصمت الباعث الخائف المستجیر یا رازق الطفل الصغیر یا جابر العظم الکثیر ندعو کا دعا الباعث الفقیر کا دعا المستر الزدیر یا خالق السماوات والارض یا فاطر السماوات والارض یا مجید السماوات والارض یا نور السماوات والارض یا قیام السماوات والارض. اللهم انت الذي سجد لك سواد الليل وبياض النهار وضوء الشمس ونور القمر وخفيق الشجر ودبيع الماء. اللهم انت ربي لا اله الا انت. اللهم انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. یا مالک الملک تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللهم صل علی سیدنا محمد کلما ذکرہ الذاکرون. اللهم صل علی سیدنا محمد کلما غفل عن ذکر الغافلون. اللهم صل علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائیہ وعافیت الابدان وشفائیہ ونور الابصار وضیائیہ. اللهم صل علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائیہ وعافیت الابدان وشفائیہ ونور الابصار وضیائیہ. اللهم صل علی سیدنا محمد بعدد کل داء ودواء. اللهم صل علی سیدنا محمد بعدد کل داء ودواء. اللهم صل علی سیدنا محمد بعدد کل داء ودواء. یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الدین وقنا من فتنة المسیح الدجال. اللهم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتک. اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک. اللهم ان قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها
أنت وليها ومولاها. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها سرها وعلانيتها ظاهرها وباطنها صغيرها وكبيرها. اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي كلها لا نرجو إليها أبدا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. إليك رب فحببنا وفي أنفسنا لك رب فذللنا وفي أعين الناس فعظمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم انصر من نصر دين محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منهم ومعهم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم ولا معهم. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب انی مغلوب فانتصر. رب انی مغلوب فانتصر. رب ارحم رب ارحم رب ارحم رب ارحم. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلم لنا متقبلا 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 وسلم لنا متقبلا. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على النبي الكريم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ألف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن كفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم شتت شملهم. اللهم فرق جمعهم. اللهم دمر ديارهم. اللهم انزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم اهلكهم كما اهلكت عادا وثمود. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انا نجعلك في نحورهم
ونعوذ بك من شرورهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم انا نتوب اليك من المعاصي كلها لا نرجو اليها ابدا اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها سرها وعلانيتها ظاهرها وباطنها صغيرها وكبيرها صغيرها وكبيرها نتوب اليك من المعاصي كلها لا نرجو اليها ابدا اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم۔ اے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، مولا سری جہری خطاؤں سے درگزر فرما، مولا رات کے اندھیرے میں گناہ کیے ہیں، دن کے اجالے میں کیے ہیں، جان کر کیے ہیں، انجان سے ہوئے ہیں، مولا گناہ کرتے کرتے گناہوں کے سمندر میں ڈوب چکے ہیں۔ اے اللہ تو جانتا ہے ڈوبا ہوا خود نہیں نکل سکتا، اے اللہ اپنی رحمت کی چادر ڈال کر تو ہمیں گناہوں کے سمندر سے نکال دے۔ مولا ہماری ہزاروں غفلتوں، کوتاہیوں، نافرمانیوں، بغاوتوں، اے اللہ معاشیتوں کے باوجود، تیرے احکام کو توڑنے کے باوجود، تیرے نبی کے سنتوں کے جنازے نکالنے کے باوجود، یہودیت اور نصرانیت کے گندے اور ناپاک طریقوں کے اے اللہ سینے سے لگانے کے باوجود، مولا ہم اس قابل نہیں تھے رمضان کا مبارک مہینہ دیا جاتا، اور مولا دو سال کے لاک ڈاؤن کے ذریعے سے تو نے ہمیں بتلا دیا تھا کہ اے میرے بندو میں تم سے کتنا ناراض ہوں، میں تو تمہارے ایسے ہی بہت سارے گناہ جن کو کر کے تم بھول چکے ہو، کبھی تم نے توبہ کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے ہیں، کبھی تم نے آنسو نہیں بہائے ہیں، کبھی تم میرے سامنے نہیں گڑ گڑائے ہو، کبھی ان گناہ سے تم نے توبہ نہیں مانگی ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، میں تمہارے بہت سارے گناہوں کو ایسے ہی معاف کر دیتا ہوں، اور میرے بندوں میرے عرش پر لکھ دیا ہے رحمتی سبقت علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر سبقت کر جاتی ہے، اور میں تمہارے گناہوں سے متاثر نہیں ہوتا ہوں، میں کفر اور شرک کرنے والوں کو بھی دنیا کے اندر محروم نہیں کرتا ہوں، ان کو اپنی نعمتوں سے نوازتا ہوں اور موسلا دھار بارش کی طرح نعمتیں برساتا ہوں۔ لیکن میرے بندو تم نے مجھے کتنا ناراض کیا، مجھے کتنا ناراض کیا، تم اپنا ناراضگی کے اندر نافرمانیوں میں حدود سے طے کر گئے، تم طے کر گئے، حالانکہ میں گناہوں سے متاثر نہیں ہوتا ہوں، مجھے مجبور ہو کر تم پر لاک ڈاؤن کی شکل کے اندر رمضان کا مبارک مہینہ آنے کے باوجود بھی مسجدوں کے دروازے بند کرنے پڑے، حرم کے دروازے بند کرنے پڑے، نبی کے روزے کی حاضری سے تمہارے گناہ کی نحوست کی وجہ سے میرے نیک بندوں کو بھی روکنا پڑا، اور تم اس کے باوجود بھی نہیں سنبھلے۔ لیکن بہت سے میرے نیک بندے جنہوں نے راتوں کو اٹھ کر میرے سامنے گرم گرم آنسو بہائے، میرے سامنے امت کے لیے گڑ گڑائے، امت کے بارے میں وقادت لے کر وہ میرے سامنے آئے اور انہوں نے بھیک مانگی، میں نے ان کی بھیک کو قبول کیا، اور یہ رمضان کا مبارک مہینہ میں نے تمہیں دیا، اور تم اس قابل نہیں تھے، تمہیں ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا جاتا، لیکن ان کے آنسوؤں کی وجہ سے میری رحمت جوش میں آئی، اور میں نے تمہارے لیے مسجدوں کے دروازے کھول دیے، حرم کے دروازے کھول دیے، میرے نبی کے حرم کے دروازے کھول دیے، میرے نبی کے روزے کی حاضری کو کھول دیا، میں نے تمہارے لیے سرکش شیاطین کو بند کر دیا، جہنم کے دروازے بند کر دیے، جنت کے دروازے کھول دیے، عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو بھی کہہ دیا اپنی عبادتوں کو چھوڑ دو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی دعاؤں کے اوپر آمین کہو۔ میں نے تمہیں ایک اور چانس دیا، ایک اور سنہرا موقع دیا، لیکن تم اپنی عادتوں سے باز نہیں آئے۔ رحمت کا عشرہ آیا، وہ تمہیں دن میں بھی صدائے دیتا رہا، رات کو بھی صدائے دیتا رہا،
رہا، تم نے سنی کو انسنی کر دی، وہ بھی چلا گیا۔ مغفرت کا عشرہ آیا، وہ بھی تمہیں صدائے دیتا رہا، رات کو بھی صدائے دیتا رہا، دن کو بھی صدائے دیتا رہا، تم نے سنی کو انسنی کر دی، مغفرت کا عشرہ بھی چلا گیا۔ اتکم من النار کا عشرہ تھا، بندے تمہارے گناہوں کی وجہ سے زمین بھر چکی، فضا بھر چکی، آسمانوں تک گناہ بھر چکے، تمہارے دل گناہ کر کے سخت ہو چکے، تمہارے دل سیاہ ہو چکے، تمہارے دلوں پر ظلمتوں کی تاریکیں چھا گئی، تمہیں نیکی کی بات اثر نہیں کرتی، تمہیں نبی کا فرمان اثر نہیں کرتا، تمہیں وعدے اور وعیدیں اثر نہیں کرتی، تم مسجدوں کے آداب سے محروم ہو گئے، تم پر دنیا کی غفلت ایسی چھائی، تم غیروں کی طرح سے دنیا کو اپنا مقصد بنا دیا، آخرت کو تم بھول چکے، موت کو بھول چکے، خدا کے سامنے حساب دینا ہے اس کو بھول چکے، نام اعمال میں تم نے کیا جمع کیا اس کو تم بھول چکے، قبر میں کیا ہوگا اس کو تم بھول چکے، جہنم ہم نے کیسی بنائی ہے، جہنم کے عذاب ہم نے کیسے رکھے ہیں، تم اس کو بھول چکے ہیں، اور اس کا اثر ہے کہ یہ اتکم من النار کا عشرہ آیا، جس کے اندر میں کروڑوں لوگوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، میں نے تمہیں ایک موقع دیا، تمہارے بھی کرتوت وہ ہے کہ تمہارے اوپر جہنم واجب ہو چکی تھی، لیکن تمہارا حال وہی ہے، تم نے سنی کو انسنی کر دی، میرے بھیجے ہوئے فرشتوں کی باتوں کو نہیں سنا، اور یہ مبارک معزز مہمان رمضان کی شکل میں آیا تھا، یہ ناراضگی کی حالت میں لوٹ آیا، میرے سامنے آ کر تمہاری شکایت کر رہا ہے، چند لمحات تمہارے لیے باقی تھے، لیکن تم میری طرف رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، تم نے فضائل اعمال کے اندر میرے فضائل سنے، میرے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے فضائل سنے، اخیر کے اندر عیدگاہ میں جاتے وقت کے بھی تمہارے لیے بشارتیں میں نے سنائی، اور میرے بندوں اس وقت میں نے تمہیں ایک بات یہ بھی کہلوائی تھی کہ اے میرے بندوں تم میرا خیال رکھتے رہنا، میں تمہارا بھی خیال رکھوں گا، کافروں اور مجرموں کے سامنے تمہیں ذلیل نہیں کروں گا، لیکن تم اپنی عادتوں سے باز نہیں آئے، تم اپنی عادتوں سے باز نہیں آئے، تمہارا حال جو کا تو رہا، تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں معاف کیا جاوے، اے اللہ ہمارا حال یہی ہے، روزے تقوی کا ذریعہ ہے، کون سا تقوی ہے، کون سی دل کی بدل تبدیلی ہے، مولا ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے، ہم تو مولا سیاہی پر سیاہی میں ڈوب رہے ہیں، اندھیرے پر اندھیرا چھا رہا ہے، اے اللہ عبادتوں کی حلاوتیں ختم ہو چکی ہے، دعا اور مناجات کی حلاوتیں ختم ہو چکی ہے، ایک جوان گناہ کر رہا تھا، کسی اللہ کے بندے نے کندھے پر ہاتھ رکھا، اللہ والے نے کہا اے اللہ کے بندے گناہ سے ڈر، گناہ سے تو بچ، اللہ سے ڈر، گناہ سے بچ، اس نے جرأت کے ساتھ کہا کہ اللہ والے میں گناہ کر کے نماز بھی پڑھ رہا ہوں، روزے بھی رکھ رہا ہوں، تلاوتیں بھی کر رہا ہوں، میرے گناہ کے اوپر اللہ کا عذاب نہیں آتا ہے، اس اللہ والے نے کہا تجھ پر خدا کا عذاب آ چکا ہے، لیکن تیری توجہ نہیں ہے، کیا تجھے عبادتوں کی لذتیں اور حلاوتیں مل رہی ہیں؟ وہ حیران ہو گیا کہ حضرت نہیں مل رہی، کیا دعاؤں میں آنسو بہ رہے ہیں؟ کہا نہیں بہ رہے، کیا گرم گرم آنسو نکل رہے ہیں؟ کہا نہیں، کہا دعا مانتے وقت بدن کے بال کھڑے ہوتے ہیں؟ کہا نہیں، کہا یہی خدا کا عذاب ہے، اللہ نے تجھ سے عبادتوں کی لذتیں چھین لی ہے، اے اللہ یہ حال ہمارا ہو چکا ہے، ہم رواجی روزے رکھ رہے ہیں، ایک ماحول کی وجہ سے تراویح پڑھ رہے ہیں، تو ہمارے روزوں کے حال کو بھی جانتا ہے، ہماری تراویحوں کو بھی جانتا ہے، تلاوتوں کو بھی جانتا ہے، اے اللہ دین تو سراپا ادب ہے، دین تو سراپا ادب ہے، ہمارا روزے کا ادب کہاں رہا، ہمارا تراویحوں کا ادب کہاں رہا، ہمارا تلاوتوں کا ادب کہاں رہا، ہم کس سے بات کر رہے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، تلاوت کرتے کرتے موبائل میں بھی بات کر رہے ہیں، ساتھی سے بھی بات کر رہے ہیں، خیالات میں بھی گھومے ہوئے ہیں، اے اللہ نیند کی حالت میں بھی تلاوت کرتے ہیں، کبھی دوست سے بات کرنے کا موقع آتا ہے نیند نہیں آتی، کبھی موبائل پر بات کرنے کا موقع آتا ہے نیند نہیں آتی، کبھی محبوب سے بات کرنے کا موقع آتا ہے نیند نہیں آتی، اے اللہ تیرے کلام سے بات تلاوت کرتے وقت نیند آتی ہے، مولا یہ ہماری بدذوقی کی علامت
علامت ہے, یہ ہماری غفلت کی علامت ہے. اے مولا ہم کون سی عبادت تیرے سامنے پیش کریں؟ ہمارے روزے بھی گناہ ہے, ہماری تلاوتیں بھی گناہ ہے, ہماری تراویح بھی گناہ ہے, ہمارے صدقات بھی گناہ ہے. اے اللہ ہماری ہر عبادت گناہ ہے, ہماری توبہ ہزاروں توبہ کی محتاج ہے, ہماری استغفار ہزاروں استغفار کے محتاج ہے. آیا ہوا مہمان رخصت ہو گیا مولا, مولا آیا ہوا مہمان رخصت ہو گیا. ہم دیکھتے کہ دیکھتے رہے, تیرے قدر کرنے والے بندوں نے قدر کی ہے. اے اللہ رمضان سے پہلے دو مہینے پہلے اے اللہ وہ دعائیں کرتے رہے. اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما. اے اللہ مسلسل دعائیں کی انہوں نے, تو نے انہیں رمضان دیا, وہ مسلسل دعائیں کرتے رہے. اللہم سلمنا لے رمضان وسلم رمضان لنا وسلم لنا متقبلا. اور اے اللہ ان دعائیں کرنے کے بعد تو نے یہ نعمتیں ان کو بھی دی, ہمیں بھی دی. انہوں نے محنت کر کے یہ رمضان مانگا تھا اور محنت کا پسینہ بہایا تھا. اے اللہ تیرے سامنے حاضری اور انکساری کی تھی. انہوں نے اے اللہ رمضان کی قدر کی, روزوں کی قدر کی, روزے اس کی حقیقت کے ساتھ رکھے, تراویح ثواب کی امید کے اوپر رکھا. اے اللہ تراویح کے اندر خوش دلی کے ساتھ کھڑے رہے. اے اللہ حافظ قرآن کے اے اللہ کلام کو سنتے رہے, وعدے اور وعید کی آیتوں کے اوپر آنسو بہاتے رہے. ان کی طبیعت یہ چاہتی رہتی تھی کہ حافظ صاحب قرآن پڑھتے رہے, سحری تک کے قرآن پڑھتے رہے, اس لیے کہ ان کو اللہ تراویح میں لذت آ رہی تھی. اے اللہ تلاوت کرتے وقت ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. اے اللہ تیری راہ میں خرچ کر رہے تھے. ان کو پتا تھا ہمارے نبی تیز آندھی کی طرح خرچ کرنے والے تھے. اے اللہ نعمتوں کو بڑی قربانیوں کے بعد مانگنا تھا. انہوں نے رحمت کے عشرے کو بھی وصول کر لیا, مغفرت کے عشرے کو بھی وصول کر لیا, اور مولا اس کو مینار کے عشرے کے اندر اعتکاف میں آ کر پڑ گئے ہیں, تیرے در پر آ کر پڑ گئے ہیں, تیرے سامنے گرم گرم آنسو بہا رہے ہیں. اے اللہ ہمارے اعمال تو تیرے سامنے پیش کرنے کے قابل نہیں ہے. ایک تیری رحمت کی امید ہے, ہمیں اور پوری امت کو جہنم کی آگ سے بچا لے, جہنم کی آگ سے بچا لے, جہنم کی آگ سے بچا لے. مولا انہوں نے جہنم سے اے اللہ رہائی کے فیصلے بھی کروا لیے ہیں. مولا ہم تو کورے ہی کورے ہیں. ہم نے تو مولا تیری رحمت کے مقابلے میں تیرے غضب کو دعوت دی ہے. اے اللہ تیری محبت کے مقابلے میں تیری ناراضگی کو ہم نے ترجیح دی ہے. ہمیشہ تجھ سے دور ہوتے رہے, رمضان کے ذریعے قریب ہوتے. ہم نے رمضان کو اور تجھ سے دوری کا ذریعہ بنا لیا. ہم قرآن کی تلاوت کرتے رہے, قرآن ہم پر لعنتیں کرتا رہا. اے اللہ ہماری عبادتوں پر اے اللہ تو ناراض ہوتا رہا. اے اللہ ایسا معلوم ہوتا ہے رمضان چلا جائے گا, عید کا چاند آ جائے گا. اے اللہ جبرائیل کی وہ بددعا ہمارے سامنے ہے. اے اللہ رحمت والے نبی کی وہ آمین ہمارے سامنے ہے. اے اللہ ہمیں یوں محسوس ہو رہا ہے ہم جبرائیل کی بددعا کے مستحق ہو جائیں گے, نبی کی آمین کے مستحق ہو جائیں گے. مولا اعمال کے اعتبار سے, ہمارے رمضان کے گزارنے کے اعتبار سے آگے ہمیں اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہے, کالے بادل ہی بادل نظر آ رہے ہیں, غضب ہی غضب نظر آ رہا ہے. لیکن مولا کچھ بھی ہو ہمارے گناہوں کے مقابلے میں تیری رحمت کی چادر بہت وسیع ہے, بہت وسیع ہے. اسی رحمت کی امید رکھ کر مولا ایک یہ مجمع تیرے سامنے حاضر ہوا ہے, خالی گاؤں کے لیے نہیں, خالی محلے کے لیے نہیں, خالی امت کے لیے نہیں, قیامت تک کے آنے والی انسانیت کے لیے وکالت کرنے بیٹھے ہیں, قبروں میں جانے والوں کے لیے وکالت کرنے بیٹھے ہیں. سب کی طرف سے اعتراف کر رہے ہیں, اقراری مجرم بن کر تیرے دربار میں حاضر ہوئے ہیں. مولا ہمارے گناہ چاہے جتنے بھی ہو لیکن گناہوں کی ایک انتہا ہے, اس کے مقابلے میں تیری رحمت کی چادر بہت زیادہ وسیع ہے. آج تک تو نے ہمارے گناہوں پر ستاری کا معاملہ کیا ہے. مولا یہ تیرا کرم ہے, ورنہ سفید لباس میں جو کالا دل رکھ رہے ہیں تو جانتا ہے اور ہم جانتے ہیں. مولا اگر ہمارے گناہوں پر تو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتا, کوئی ہم پر تھوکنے کے لیے تیار نہ ہوتا, لوگ کتوں کی طرح ہم سے نفرت کرتے. مولا تو جیسے ستار العیوب ہے, تو غفار الذنوب بھی ہے. ہمارے اور پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے, ہماری مغفرت فرما دے, ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے, بیوی بچوں کی مغفرت فرما دے, بھائی بہنوں کی مغفرت فرما دے, دوست احباب کی مغفرت فرما دے, پڑوسیوں کی مغفرت فرما دے, استاد اور شاگردوں کی مغفرت فرما دے, پیر اور مریدین کی مغفرت فرما دے, بستی والوں کی مغفرت فرما دے. اے اللہ پوری دنیا میں رہنے والے ایمان والوں کی مغفرت فرما دے. اے اللہ آج تو ہے اللہ معافی کے فیصلے فرما دے,
معافی کے فیصلے فرما دے، معافی کے فیصلے فرما دے۔ مولا تو گناہوں سے متاثر نہیں ہوتا ہے، مولا تو گناہوں سے متاثر نہیں ہوتا ہے۔ ہم تیری رحمت کو جانتے ہیں مولا۔ شیطان مردود ہو رہا تھا، تیرے سامنے حجت کر رہا تھا، تو نے فرشتہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے کہا تھا، وہ تیرے سامنے حجت کر رہا تھا، فاسد قیاس پیش کر رہا تھا۔ اے اللہ تجھے وہ کہہ رہا تھا، اعتراض کر رہا تھا، میں کیوں آدم کو سجدہ کروں؟ مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آگ کی خاصیت بلند ہونا ہے، مٹی کی خاصیت پیسے ہونا ہے۔ میں عزت والا ہوں، وہ ذلیل ہے، میں کبھی بھی سجدہ نہیں کرنے والا ہوں۔ تیری نعمتیں کھا کر، تیرے علم سے فائدہ اٹھا کر تو نے لمبی عمر دی تھی، اے اللہ اس کے باوجود اے اللہ اس نے تیرے حکم کا انکار کر دیا تھا۔ تو نے آسمانوں سے راندہ کر دیا، جنت سے راندہ کر دیا۔ اتنا بڑا مجرم تھا لیکن وہ بھی جانتا تھا مولا تو اس کے گناہ سے متاثر نہیں ہوتا ہے، اس کا اثر نہیں لیتا ہے۔ جاتے جاتے اس نے ایک درخواست کی کہ اللہ مجھے قیامت نفقہ ثانیہ تک مہلت دے دے۔ اے اللہ تو نے اس کی درخواست قبول کر لی، نفقہ اولا تک اسے مہلت دے دی۔ مولا اتنے بڑے باغی کو بھی تو اے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ یہ نقشہ ہمارے سامنے ہے مولا، تیرے قرآن میں بار بار ہم نے اس واقعے کو پڑھا ہے۔ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے، تیری رحمت کی امید رکھتے ہوئے، غفلتوں میں رمضان گزارنے کے بعد مولا شاید یہ شب قدر ہو، یہ 29ویں شب ہے، تاک رات ہے، تاک رات ہے، اور مولا ہم آئے نہیں ہیں، تو نے بلایا ہے، یہ ہاتھ اٹھے نہیں ہے، تو نے اٹھوایا ہے۔ تیری رحمت سے نا امیدی کفر ہے، اپنے اعمال کے اعتبار سے نا امید ہو سکتے ہیں، ظاہری اسباب سے نا امید ہو سکتے ہیں، گناہوں کے اعتبار سے نا امید ہو سکتے ہیں، حالات کے اعتبار سے نا امید ہو سکتے ہیں، لیکن تیری رحمت سے ایمان والا نا امید نہیں ہو سکتا ہے، کافر نا امید ہو سکتا ہے۔ ماضی میں تو نے ہمیں محروم نہیں کیا ہے، حال میں محروم نہیں کیا ہے، مولا میں امید ہے مستقبل میں محروم نہیں کرے گا۔ اسی امید پر آئے ہیں، اسی امید پر آئے ہیں، اسی امید پر آئے ہیں، اقراری مجرم بن کر آئے ہیں، کان پکڑ رہے ہیں مولا، ہمیں اقرار ہے، اقرار ہے ہم اس قابل نہیں تھے، رمضان دیا جاتا لیکن تو نے رحم فرمایا، دے دیا مولا، لیکن ہم اپنی عادتوں سے باز نہیں آئے۔ اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے۔ تو بتا کیسی معافی مانگے، تو بتا کیسی معافی مانگے مولا، تو بتا۔ ہمیں تو معافی مانگنے نہیں آتی ہے، ہم نے تو تجھے نہیں پہچانا، پوری دنیا کو پہچانا، سب کو پہچانا۔ دودھ کے جگہ پر دودھ لینے گئے، دودھ لے کر واپس ہوئے، جوتے والے کے وہاں سے جوتا لے کر واپس ہوئے، اور دنیا کی جگہوں پر جا کر وہ چیز لے کر واپس آئے۔ 60 سال سے، 70 سال سے، 80 سال میں سے ہم تیرے گھر میں آ رہے ہیں لیکن تجھے لے کر کبھی دنیا میں واپس نہیں ہوئے ہیں، تجھے نہیں پہچانا مولا، ہم نے تجھے نہیں پہچانا مولا، اقراری مجرم بن کر تیرے دربار میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج تیری پہچان دے دے مولا، مولا دے دے، مولا دے دے، مولا دے دے، مولا دے دے۔ تیری رحمت کو ہم جانتے ہیں مولا، تیری رحمت کو ہم جانتے ہیں۔ ہم تجھ سے پوچھتے ہیں کیا تجھے ہماری عبادت کی ضرورت ہے، ہماری نمازوں کی ضرورت ہے، ہمارے روزوں کی ضرورت ہے، ہمارے تلاوت کی ضرورت ہے، ہمارے رونے کی ضرورت ہے، ہمارے دعا کی ضرورت ہے۔ عبادت کرنے کے لیے تو تیرے لیے فرشتے کافی ہے۔ اے اللہ تیرے نبی کی پاک زبان سے ہم نے صحیح حدیثوں میں پڑھا اور سنا ہے کہ اگر میرے بندوں سے کہہ دو کہ اگر تم گناہ نہ کرو تمہیں موت دے کر تمہاری جگہ ایسی مخلوق کو پیدا کروں گا جو گناہ کرے گی اور میرے سامنے سچی توقع توبہ کرے گی۔ اے اللہ تو اتنا بڑا مہربان ہے، تو جانتا تھا ہم سے گناہ ہوگا، لیکن مولا یہ تو 15ویں صدی ہے، فتنوں کا ماحول ہے۔ تیرے نبی نے قیامت کی چھوٹی بڑی جو بھی علامتیں بتلائی تھی، تسبیح کا پارا ٹہلنا تاغا ٹوٹتا ہے اور جیسے پارے بکھرتے ہیں، روزانہ ہم صبح اٹھتے ہیں۔ اے اللہ نبی نے جو چھوٹی بڑی قیامت کی علامتیں بتلائی تھی مولا ہم دیکھ رہے ہیں۔ اے اللہ حضرات صحابہ خیر القرون کا زمانہ تھا، نبی کے صحبت یافتہ تھے، پہاڑوں جیسا ایمان تھا۔ اے اللہ نبی کی صحبت کی وجہ سے دین حقیقی صورت میں ان کی زندگیوں میں موجود تھا، یا کامل یقین موجود تھا، ہر حقیقت کے ساتھ وہ عمل کرنے والے تھے۔ لیکن مولا جب
نبی کا انتقال ہوا، نبی کو قبر میں انہوں نے دفنایا اور مٹی جب انہوں نے ڈالی ہے اور جب صحابہ واپس لوٹ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے ہماری ایمانی کیفیت بدل رہی تھی، ہمیں دنیا میں اندھیرا لگ رہا تھا، بولا ہم تو 1500 سال دور ہو چکے ہیں، قیامت کی علامتیں نظر آ رہی ہے، فتنوں کا دور آ چکا ہے، بازاروں میں ایمان محفوظ نہیں ہے، گھروں میں ایمان محفوظ نہیں ہے، حد تو یہ ہے کہ مولا مسجدوں میں بھی ایمان محفوظ نہیں ہے، مسجدوں میں بھی ایمان محفوظ نہیں ہے۔ اگر تو ہم سے صحابہ جیسی نماز چاہے گا، ان جیسے روزے چاہے گا، ان جیسی تلاوتیں چاہے گا، ان جیسی خشیت چاہے گا، ان جیسا رونا چاہے گا، اور پھر تو ہمارے لیے حالات کے بدلنے کے فیصلے کرے گا، تو مولا 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 ہم اس قابل نہیں ہے، تب تو ہم ہلاک اور برباد ہو جائیں گے، ہم ہلاک اور برباد ہو جائیں گے، ہم ہلاک اور برباد ہو جائیں گے۔ اے اللہ تجھے تو تیرے نبی سے محبت ہے، اے اللہ اس کا واسطہ دیتے ہیں، تو ہم پر رحم فرما لے، رحم فرما لے، ہمیں اقرار ہے مولا ہم رمضان کے قابل نہیں تھے، رحمت کے عشرے کے قابل نہیں تھے، مغفرت کے عشرے کے قابل نہیں تھے، یا آخری راتوں کے قابل نہیں تھے، ہم شب قدر کے قابل نہیں ہیں، لیکن مولا تیرے نبی کو تو دیکھ، قبر میں زخموں سے چور ہے، تیری رحمت کی طرف نظریں ڈالے ہوئے ہیں، امت کی بدعمالیوں پر کرا رہے ہیں، تو ہمیں نہ دیکھ، اپنے نبی کو خوش کرنا چاہتا ہے تو آج تو امت کے لیے فیصلے فرما دے، ہدایت کے فیصلے فرما دے، امن و امان کے فیصلے فرما دے، راحتوں کے فیصلے فرما دے، عزتوں کے فیصلے فرما دے، پوری امت کی طرف سے وکالت کرتے ہیں مولا دنیا کا مجرم جب حکومت کے سامنے اقراری مجرم بن کر کھڑا ہو جاتا ہے، ہاتھ اونچے کر دیتا ہے، سلنڈر ہو جاتا ہے، تو ظالم بادشاہ بھی ہے اللہ اپنے سزا کو روک لیتا ہے، تو تو کریموں کا کریم ہے، تو تو رحیموں کا رحیم ہے، مولا تیری شان ہم بیان کرے، تو نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ اے وارثو جب تم مال کی تقسیم کرنے کے لیے بیٹھے ہو، آپس میں جب حصہ بانٹ رہے ہو اور کوئی غیر وارث آ جاوے اور تم اگر بالغ ہو تو تم اس میں سے کچھ اس کو دے دو، اے اللہ تیرے اپنے بندوں کو تو یہ تعلیم دے رہا ہے، اے اللہ بے شک رمضان آیا تھا، تیرے متقی بندے تھے، تیری رحمت والے بندے تھے، تجھ سے معافی چاہنے والے بندے تھے، اتکم من النار کے عشرے میں خون کے آنسو رونے والے بندے تھے، دل سے رونے والے بندے تھے، حقیقی روزے رکھنے والے بندے تھے، حقیقی عبادت کرنے والے بندے تھے، حقیقی تلاوت کرنے والے بندے تھے، اور تو نے ان کو رحمت کے عشرے میں بھی نواز دیا، مغفرت کے عشرے میں بھی نواز دیا، اے اللہ اتکم من النار کے عشرے میں بھی تو نے نواز دیا، اے اللہ تو اپنے بندوں کو یہ تعلیم دے رہا ہے، وارثوں کے ساتھ اگر غیر وارث آ جاوے تو اے وارثو تم ان کو دے دو، اے اللہ یہ تیرے اس مجمع میں ایسے بندے موجود ہوں گے جو تیری طرف سے اے اللہ مستحق ہیں، اے اللہ ان میں ہم جیسے غیر وارث بھی آ گئے ہیں، غیر وارث بھی آ گئے ہیں، مولا جہاں رحمتوں سے تو نے انہیں نوازا ہے، ہم ناقدروں کو بھی نواز دے مولا، ہم غافلوں کو بھی نواز دے، اور اپنی رحمت کے اندر ہمیں اے اللہ رحمت سے اے اللہ بھر دے، اپنے رحمت سے ہمیں بھر دے، اپنی رحمت سے ہمیں بھر دے، مغفرت کا عشرہ آیا، تیرے ان بندوں کے لیے تو نے معافی کے فیصلے فرما دیا، مولا ان مغفرت والے بندوں کے اندر ہمیں بھی شامل فرما لے، اور ہم سب کی مغفرت فرما دے، پوری امت کی مغفرت فرما دے، مولا دل کے کالے ہیں، اتکم من النار کا عشرہ چل رہا ہے، ہم میں سے ہر جانتا ہے کہ میرے عمل وہ ہے کہ موت کی بارڈر پر پہنچوں گا، فرشتے مجھے عذاب دینا شروع کریں گے، اس لیے ہم مرنے کو پسند نہیں کرتے ہیں، قبر میں جانے کو پسند نہیں کرتے ہیں، مولا سب جان رہے ہیں لیکن دل سے مولا رو رہے ہیں، اسی خوف کو لے کر وہ یہاں آئے ہیں، بیماریوں کے تقاضے کو دبایا ہے، بڑھاپے کے تقاضوں کو دبایا ہے، نیند کے تقاضے کو دبایا ہے، کسی طرح تو ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے، قبر کے عذاب سے بچا لے، جہنم کے سانپ بچھوؤں سے بچا لے، جہنم کے مختلف طبقات سے بچا لے، مولا اسی لیے آئے ہیں اور رحمت والے خدا کے گھر پر آئے ہیں، رحمت والے خدا کے گھر پر آئے ہیں، مولا اس مجمع کو فرشتوں نے بھی گھیرا ہے، اے اللہ محروم نہ فرما، محروم نہ فرما، محروم نہ فرما، جبرائیل کی بددعا سے بچا دے، نبی کی آمین سے بچا دے، جبرائیل کی بددعا سے بچا دے، نبی کی آمین سے بچا دے، جبرائیل کی بددعا سے بچا دے، نبی کی آمین سے بچا دے، مولا ہماری عمروں میں برکت دے دے، ہماری زندگی کے بڑے رمضان گزر چکے، میری اپنی زندگی کے 40-41 رمضان گزرے، اے اللہ کتنے روزے رکھے،
कितनी तरावियाँ पढ़ी, कितने मौला तिलावतें की, कितनी मर्तबा दुआएं मांगी, लेकिन मौला हमारे दिलों में तब्दीली हमें नज़र नहीं आ रही है, तकवे में तब्दीली नज़र नहीं आ रही है। मौला माफ़ फरमा दे, मौला माफ़ फरमा दे। मौला रोज़ों की शक्लें थी, तिलावतों की शक्लें थी, तरावी की शक्लें थी, दुआओं की शक्लें थी। तू तो बड़ा मेहरबान है मौला, तू तो बड़ा मेहरबान है मौला। इन शक्लों को तू हकीकत में बदल सकता है, तेरे खजाने में कोई कमी नहीं होगी मौला। तेरी मेहरबानी को हम जानते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में जादूगर तेरे नबी को जलील करने आए थे। फिरौन खुदाई का दावा करने वाला उसकी खुदाई को बाकी रखने के लिए आए थे, लेकिन तू कितना बड़ा मेहरबान है मौला। मौला वो जाहिर में तेरे नबी के साथ ये मामला कर रहे थे, लेकिन जाहिर में तेरे नबी की शक्ल बनाए हुए थे। नबी की तरह हाथ में असा था, सर पर इमामा था, नबी की तरह चोगा पहने हुए थे। तेरी गैरत को गवारा नहीं हुआ कि जाहिर मेरे नबी का हो और बातिन में कुफ्र हो। तूने आने वाहिद में अल्लाह उनके कुफ्र को ईमान से बदल दिया। सजदे में जन्नत के मकामात दिखला दिए। साल के मुजाहिदों के बाद ऐ मौला तूने अल्लाह विलायत के मकाम जो मिल सकता था चंद घड़ियों में तूने अता फरमा दिया। मौला हम तो कुछ भी है तुझसे मोहब्बत करने वाले, तेरे नबी से मोहब्बत करने वाले, तेरे कुरान से मोहब्बत करने वाले, किबले से मोहब्बत करने वाले, तेरे रमजान की टूटी फूटी अपनी हैसियत के एतबार से कदर करने वाले, जाहिर में तेरे रोजे के हुक्म को पूरा करने वाले, रोज होकर मौला टूटी फूटी है अल्लाह तरावी पढ़ने वाले, तेरे सामने तिलावतें करने वाले। मौला तू जानता है फितरों का माहौल है, 15वीं सदी है, हमारा वजूद ही मौला ये तेरा एहसान है। वरना मौला साहबा ने तो जब मिट्टी डालकर वापस लौट रहे थे ईमानी कैफियत बदलती नजर आ रही थी। मौला हम इतने दूर जा चुके हैं, ऐ अल्लाह ऐसी हालत के अंदर हमारा ईमान का हाल तू जान सकता है, आमाल का हाल तू जान सकता है। मौला ये तो तेरा करम है, ऐसे संगीन माहौल में भी तूने हमें बाकी रखा है। और ये टूटी फूटी तू इबादतें करवा रहा है, ये टूटा फूटा तू रुला रहा है। अल्लाह इसको अंदर हकीकत पैदा फरमा दे, हकीकत पैदा फरमा दे, हकीकत पैदा फरमा दे। मौला अगर तूने कबूल कर लिया तुझे कोई पूछने वाला नहीं है, तू फ़आलुल लिमा युरीद है, तू फ़आलुल लिमा युरीद है। मौला हमें अपने अमाल पर नाज नहीं है, हमारे अमाल की हकीकत तेरे सामने रख दी है। अल्लाह अगर तू हमारे अमाल को देखने जाएगा, अल्लाह तेरी करोड़ों नेमतें हम पर है, इबादत का अगर तौफीक दे रहा है ये भी तेरी नेमत है। अल्लाह हमारे पास तो एक घूंट पानी का हिसाब नहीं है, एक लुकमा खाने का हिसाब नहीं है। हम तुझसे अदला नहीं चाहते हैं, हम इंसाफ नहीं चाहते हैं, हम तो फजल चाहते हैं मौला। वो फजल जो तूने 100 के कातिल पर किया है, नबी के कत्ल के इरादे से चलने वाले उमर पर किया है, अल्लाह पूरी रात गाना बजाने वाले अब्दुल्ला इब्न मुबारक पर किया है, शराब के पीने वाले मालिक इब्न दीनार पर किया है, डाका जनी करने वाले फुजैल इब्न अयाज पर किया है। मौला वो फजल लेने के लिए आए हैं, पूरी उम्मत के लिए आए हैं। मौला महरूम न फरमा, मौला महरूम न फरमा। अगर इस मौके पर भी तू नाराज हो गया और तूने अगर महरूम कर दिया, तू ही बता और कौन सा मौका होगा। या तू बता तेरे अलावा कोई हमारा खुदा है, तुझे तो हमारे अलावा करोड़ों बंदे मिल जाएंगे, हमें तेरे अलावा कोई खुदा नहीं मिलेगा। हम तो तेरे दर के भिखारी है, तेरे दर के भिखारी है, उससे इंसाफ नहीं चाहते। तूने इंसाफ किया और अमाल पर फैसले किया और तूने धुतकार दिया, तो मौला हम तेरे इस फैसले पर राजी है, लेकिन हम कमजोर है। तेरे नबी नाराज होंगे, तेरे नबी आंसू बहाएंगे। क्या तू अपने नबी के आंसुओं को बहना पसंद करता है, नबी के कलेजे को तकलीफ पहुंचे पसंद करता है? हमारे अमाल को न देख मौला, फजल फरमा मौला, मौला फजल फरमा दे, फजल फरमा दे मौला, फजल फरमा दे मौला, फजल फरमा दे। मजलिस से उठने से पहले उम्मत के लिए बेहतरीन इनकलाब के फैसले फरमा दे मौला। दुनिया के कुफ्र मुसलमानों के मिटाने पर दरबर है, तो हमसे ज्यादा जानता है। बेशक हम जानते हैं ये सारे हालात हमारी बदअमालियों की बुनियाद पर है, तेरी नाशुक्री की बुनियाद पर है, तेरी नाफरमानियों की बुनियाद पर है, कुरान की नेमत की नाशुक्री की बुनियाद पर है, अहादीस की नेमत की नाशुक्री की बुनियाद पर है। रहमतुल लिल आलमीन जैसा नबी अता किया, जिसके लिए नबियों ने दुआएं की, बगैर मांगे अदा किया। इस नबी की कुर्बानियों को भूल चुके, साहबा की कुर्बानियों को भूल चुके, असलाफ की कुर्बानियों को भूल चुके। बगैर मेहनत के ईमान मिला, बगैर मेहनत के माहौल मिला, बगैर मेहनत के अमाल टूटे फूटे अमाल मिले। कभी हमने कुर्बानियां नहीं दी है, कभी हम खून का कतरा भी नहीं बहा है। ऐ अल्लाह, इसलिए हमें इसकी कोई हकीकत, ये नेमत की कोई कदर नहीं है, इसलिए
لیے اللہ نعمتوں کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، ناشکریہ کر رہے ہیں۔ رمضان جیسی نعمت دی مولا ہم نے غفلتوں میں گزار دیا، مولا معاف کر دے۔ اب گیا وقت تو واپس نہیں آ سکتا ہے، ایک ہی شکل ہے مولا، تجھے توبہ کے ذریعے سے ہم منگوا لے ہوئے مولا۔ ہمارے نبی نے بھی فرمایا ہے کہ جو سچے دل سے اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ کو معاف فرما لیتا ہے، اور توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اے اللہ ہم سچے دل سے توبہ کر رہے ہیں، ہم نادم اور شرمندہ ہے، ہزاروں رمضان غفلتوں میں گزرے، اور ہمارے بڑوں کے آنسوؤں کے بعد 2 سال کے لاک ڈاؤن کے بعد مولا مسجدوں کے اندر تو نے رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں عطا فرمایا، لیکن ہم اپنی حالتوں سے باز نہیں آئے۔ اے اللہ ہمیں احساس ہے دل میں جلے ہوئے ہیں، دل میں کڑ رہے ہیں، ہاں ہم قدر کر لیتے، لیکن مولا شیطان ہمیں اللہ ڈکوسلے دیتا رہا، نفس پھسلاتا رہا، آئندہ کل جاگ لیں گے۔ مولا اسی کے اندر رحمت کا اشرا چلا گیا، مغفرت کا اشرا چلا گیا، آخری اشرا آیا تو اے اللہ شیطان ہمیں بہکا رہا ہے، نفس بہکا رہا ہے کہ آج تو شفت رات ہے، چلو کل تاک رات آئے گی جاگ لیں گے، تاک آئی تو بھائی اس کے بعد والی تاک رات میں جاگ لیں گے۔ مولا یہ کہتے کہتے رمضان چلا گیا، یہ تو تیرا کرم ہے مولا، اتنی نافرمانیوں کے باوجود بھی یہ آخری 29ویں تاک رات تو نے دے دی مولا۔ اگر یہ شب قدر نہیں ہے تو تو اس کو شب قدر بنا سکتا ہے، اور شب قدر نہیں ہے اور شب قدر والوں کو تو جو نوازنا چاہے اس سے زیادہ بھی تو نواز سکتا ہے۔ تیرے ان بندوں میں کوئی اللہ دل سے رونے والا ہے، کوئی آنکھوں سے رونے والا ہے، دل میں احساس لیا ہوا ہے مولا وہ اعتکاف میں تیرے پڑے ہوئے بندے اللہ تیرے در پر آ پڑے ہیں، پوری بستی کے لیے مانگ رہے ہیں، پوری امت کے لیے مانگ رہے ہیں، پوری انسانیت کے لیے مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ مدرسوں کے لیے مانگ رہے ہیں، مکاتب کے لیے مانگ رہے ہیں، حرم کے لیے مانگ رہے ہیں، نبی کی دین کے لیے مانگ رہے ہیں، تو ان کی تو لاج رکھ لے مولا تیرے در کے بھکاری ہے۔ اگر یہ کسی دنیا کے سخی کے در پر چلے جاتے اور 10 گھنٹے اگر پڑے رہتے وہ سخی مجبور ہو جاتا، مولا ہاتھ جیب میں ڈالنے کے لیے تیار ہو جاتا اور ان کو دے دیتا۔ مولا تو تو کریموں کا کریم ہے، تو تو رحیموں کا رحیم ہے۔ اے اللہ محروم نہ فرما، 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 محروم نہ فرما۔ اس سے نبی نے بھی مانگا ہے مولا، تیرے جن ناموں کے صدقے مانگا ہے وہ ناموں کا صدقہ دیتے ہیں۔ 1.25 لاکھ نبیوں نے مانگا ہے، جن ناموں کا صدقے سے مانگا ہے وہ ناموں کا صدقہ دیتے ہیں۔ فرشتوں نے مانگا ہے، فرشتوں نے جن ناموں کا صدقہ دیا ہے وہ ناموں کا واسطہ دیتے ہیں، اسم اعظم کا واسطہ دیتے ہیں۔ مولا جن ناموں کی بنیاد پر تو بڑے سے بڑے باغیوں کی دعائیں قبول کرتا ہے، مسائل کو حل کرتا ہے، اے اللہ ان ناموں کا واسطہ دیتے ہیں۔ اللہ رحم فرما لے، اتنے بڑے باغی ہیں، اتنے بڑے نافرمان ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا مولا ہم تجھے کس طرح سے راضی کرے، تو ہی بتا دے مولا، تو ہی بتا دے۔ جب یہاں تو لایا ہے، زبان تو کھلوا رہا ہے، ہاتھ تو اٹھا رہا ہے، مولا تو ہی دل میں ڈال دے ہم تجھے کیسے راضی کرے، تجھے کیسے راضی کرے، تجھے کیسے راضی کرے، تجھے کیسے راضی کرے، تجھے کیسے راضی کرے۔ مولا راضی ہو جا، مولا راضی ہو جا، مولا راضی ہو جا، مولا راضی ہو جا، مولا رحم فرما لے۔ بڑا سنگین حالات ہے مولا، امت تو غفلت میں بیٹھی ہوئی ہے، تیرے نبی کا لایا ہوا دین جس کے خاطر نبی نے ہے لا خون بہایا، زندہ نے مبارک شہید ہوئی، فوج کی کڑیاں گھسی ہے، پیٹوں پر پتھر باندھے ہیں، 3 4 امت کی ماؤں کے گھروں میں چولہے نہیں جلے ہیں، جوان صحابہ نے خون بہایا ہے، جوان بیویاں بیوہ ہوئی ہے، معصوم بچے یتیم ہوئے ہیں، اپنا سب کچھ لوٹا کر مولا یہ دین ہم تک پہنچایا ہے۔ مولا ہم نہ قدرے ہیں، ہم نہ فرمان ہے، ہمارا اس پر کچھ نہیں لگا، لیکن مولا ان کا تو سب کچھ لگا ہے۔ مولا یہ دین تو تیری امانت ان کو دی ہوئی ہے، ہم تو ان کے نادان بچے ہیں، تو معزز میزبان ہے، وہ تیرے معزز مہمان تھے اور ہم ان کے ساتھ آئے ہوئے گئے۔ اللہ اے اللہ نادان بچے ہیں اور معزز میزبان معزز مہمانوں کو دیکھتا ہے، ان کے ساتھ آئے ہوئے بچوں کو نادانیوں کو نہیں دیکھتا ہے۔ اے اللہ ہم نادان ہیں، ہماری نادانیوں کو دیکھ کر فیصلے نہ فرما، تیرے نبی کی قربانیوں کو دیکھ کر فیصلے فرما، نبی کے صحابہ کی قربانیوں کو دیکھ کر فیصلے فرما، اسلاف کی
کی قربانیوں کو دیکھ کر فیصلے فرما، امت پر رحم فرما لے، امت پر رحم فرما لے، امت پر رحم فرما لے، امت کی بگڑی بنا لے مولا۔ جب تک کہ جینا مقدر ہو ایمان اعمال صالحہ کے ساتھ باقی رکھ، دنیا سے جب جانے کا وقت آوے ایسے حال میں موت عطا فرما۔ تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے ملنے کے متمنی ہو، ہماری زبانوں پر کلمہ جاری ہو، تیرے فرشتے ہمارا استقبال کر رہے ہو، اچانک کی موت سے بچا دے، دنیا بکتے بکتے جاوے ایسی موت سے بچا دے۔ ہر ایسی موت سے پناہ چاہتے ہیں جس سے ہمارے نبی نے پناہ چاہی ہے، ہر ایسی موت کا سوال کرتے ہیں جس کا نبی نے سوال کیا ہے۔ مولا گندی زبان سے اے اللہ ہمت تو نہیں ہو رہی ہے، لیکن ہماری نافرمانیوں کے باوجود تیری نعمتیں جو موسلا دار بارش کی طرح ہو رہی ہے، تیری رحمتیں جو برس رہی ہے، ان رحمتوں کی وسعت کو دیکھتے ہوئے ہم زبان کے اوپر اے اللہ ہمت سے زبان کھول رہے ہیں۔ اے اللہ شہادت کی موت عطا فرما دے، مدینے کی موت عطا فرما دے، نبی کے قدموں میں سلا دے، صحابہ کے پڑوس میں جگہ نصیب فرما دے، پیوند بکی بنا دے، بکی برکت میں سلا دے، بکی برکت میں سلا دے، بکی برکت میں سلا دے۔ مولا ہمارے مرحومین جتنے دنیا سے چلے گئے، لاک ڈاؤن میں گئے ہیں، اس سے پہلے گئے ہیں، اس کے بعد گئے ہیں، یہ تیرا جتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے اے اللہ ان کے آباء و اجداد میں، ان کے فروعات میں، ہماری پوری بستی میں بلکہ پوری امت میں جتنے لوگ بھی دنیا سے چلے گئے ہیں آج اپنی قبروں میں خاموش پڑے ہوئے ہیں، ایک سبحان اللہ کے محتاج ہو چکے ہیں۔ مولا رمضان آیا تھا تبھی اعتبار سے ہم ناخوش ہو رہے تھے، وہ قبر والے خوش ہو رہے تھے، لیکن تیرے نبی کا فرمان ہے رمضان کی برکت سے تو قبر والوں پر سے عذاب کو ہٹا لیتا ہے، وہ خوش ہو گئے تھے، ہم ناراض تھے، اب رمضان جا رہا ہے مولا تبھی اعتبار سے ہم خوش ہو رہے ہیں۔ اے اللہ وہ ناراض ہو رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہم گنہگار ہیں، ہمارا رب دوبارہ عذاب بھیجے گا، اے اللہ وہ ناراض ہے، لیکن مولا تو تو کریم ہے، تو تو رحیم ہے، دنیا کا کریم اگر کسی کو بلاتا ہے نعمتوں سے نوازتا ہے، اے اللہ نعمتیں دینے کے بعد دوبارہ وہ نعمتیں لے لیتا نہیں ہے، تو کریموں کا کریم ہے، تو رحیموں کا رحیم ہے۔ مولا رمضان کی برکت سے تو عذاب ہٹا دے وے اور دوبارہ رمضان چلا جاوے اور تو عذاب دے وے، یہ تیری شان کے لائق نہیں ہے مولا۔ ان کو اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، اقراری مجرم بن کر قبر میں پہنچے ہوئے ہیں، لیکن مولا ان میں سے کسی ایک کی ادا تجھے پسند آئی ہوگی، کسی ایک کی تسبیح پسند آئی ہوگی، کسی ایک کا صدقہ پسند آیا ہوگا، کسی ایک کا رونا پسند آیا ہوگا، مولا تجھے اس کا واسطہ دیتے ہیں اور سانے قبروں میں جانے والوں کی مغفرت فرما دے، ان کے حسنات کو اللہ قبول فرما لے، ان کے سیئات کو نیکیوں سے بدل دے، ان کے نام اعمال کو نیکیوں سے بھر دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے، انہیں اعلیٰ علین میں جگہ عطا فرما دے، اور مولا ان کی برکت سے ہم زندوں کی بھی مغفرت فرما دے۔ مولا تو ان سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا مولا، ان سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ یہ موت کا کڑوا گھونٹ ہر ایک کو پینا ہے، روزانہ ہم لوگوں کی موت کا اعلان سنتے ہیں، ایک دن ہمارا بھی آئے گا، ہمارے بارے میں اعلان ہوگا فلاں ابن فلاں کا انتقال ہو گیا، ایک دوسرے کو اچھمبے سے کہہ رہے ہوں گے ارے فلاں کو میں نے دیکھا تھا، فلاں سے میری باتیں ہوئی تھی، ارے کل تو وہ وہاں پر تھا، آج وہ انتقال کر گیا۔ اے اللہ لوگ ہمارے گھروں کی طرف آ رہے ہوں گے، کوئی پانی گرم کر رہا ہوگا، کوئی کفن کاٹ رہا ہوگا، اے اللہ کوئی قبر کھود رہا ہوگا، ایک چارپائی پر لٹا کر اے اللہ غسل دے کر کفن پہنا کر اندھیری قبر کی طرف لے جایا جائے گا۔ تنہائی کی وحشت ستا رہی ہوگی، بدعمالیوں کی وحشت ستا رہی ہوگی، دنیا میں ماں باپ سہارا تھے، بیوی بچے سہارا تھے، دوست احباب سہارا تھے، استاد شاگرد سہارا تھے، مولا وہاں ہم بے سہارا ہوں گے، تو بے سہاروں کا سہارا ہے، تو ہمارا سہارا بن جا، منکر نکیر کے سوال میں ہماری مدد فرما، قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے، جہنم کا گڑھا بننے سے بچا دے، آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما دے مولا۔ اس سے پہلے موت کا مرحلہ بڑا کٹھن ہے، سکرات الموت اور غمرات الموت میں ہماری مدد فرما۔ شیطان اور شیطان کے کارندے پوری زندگی تو ہمیں گمراہ کرتے رہے، ایمان کے اوپر اللہ دعویٰ ڈاکہ ڈالتے رہے، اعمال کو خراب کرتے رہے، نمازوں کو خراب کیا، روزوں کو خراب کیا، زکاتوں کو خراب کیا، مالی عبادتوں کو خراب کیا مولا۔ موت کی بارڈر پر وہ جان تن کی تو اللہ کوشش لگاتا ہے، اے اللہ ایڈی چھوٹی کا زور لگاتا ہے، اس نے تو تجھ سے وعدہ کر لیا ہے، ہم تو ڈوبے ہیں صنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے،
حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے وہ راندہ ہوا ہے، اس نے تجھ سے وعدہ کیا تھا آدم کی اولاد سے انتقام لے کر رہوں گا۔ اے اللہ اس پوری دنیا میں تو گمراہ کرتا رہتا ہے اور موت کی بارڈر کے اوپر اے اللہ پوری کوشش کرتا ہے اے اللہ کلمے کی چھیننے کی۔ اے اللہ ہم نزا کی حالت میں ہوں گے، سکرات کی حالت میں ہوں گے، نشے کی حالت میں ہوں گے، بے ہوشی کی حالت میں ہوں گے، ہم کمزور، ایمان کمزور، ہمیں کوئی سکت نہیں ہوگی۔ اے اللہ تو فرشتوں کے ذریعے ہمیں کلمے کی تلقین فرما دے، اے اللہ ہمارے زبان سے کلمہ جاری فرما دے، شیطان کا منہ کالا فرما دے، پوری امت کا خاتمہ ایمان پر فرما دے، تو ہم سے پوری امت سے راضی ہو جا، آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما دے، پل صراط پر سے بجلی کی طرح پار فرما دے، نام اعمال داہنے ہاتھ میں عطا فرما دے، نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے، اے اللہ پیارے نبی کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام عطا فرما دے، اے اللہ فرشتوں کے دھکوں سے بچا دے، ہم حوض کوثر پر جاوے اور فرشتے ہمیں دیکھ کر کہے سوکن سوکن دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ۔ نبی جب دیکھے نبی کہیں گے یہ میری لاڈلی امت ہے، یہ 15ویں صدی کی امت ہے، دنیا میں ماری گئی تھی، کاٹی گئی تھی، ظلم کیا گیا تھا، ان کو ترسایا گیا تھا، خوف دلایا گیا تھا، ان کو رمضانوں میں پریشان کیا گیا تھا، یہ پیاسے ہے، یہ میری رحمت والی امت ہے، آنے دو میں ان کی پیاس بجھاؤں۔ فرشتے شکایت کریں گے نبی جی آپ کو پتہ نہیں ہے، جھوٹے محبت کے دعوے کرنے والے، انہوں نے سنتوں کے جنازے نکالے ہیں، انہوں نے یہودیت اور نصرانیت کو سینے سے لگایا ہے، دنیا کے ناپاک انسان ہیں، آپ کے دین کے دشمنوں کے طریقوں کو سینے سے انہوں نے لگایا ہے، خوشی اور غمی کے موقع پر رسم و رواجات کو ترجیح دی ہے۔ وہ رحمت للعالمین زندگی پر رحمتوں کی دعا کرنے والا، امت کے کانٹے بچھانے پر وہ پھول برسانے والا، امت کے گالیاں دینے پر دعائیں کرنے والا، وہ نبی بھی ناراض ہو کر کہے گا سوکن سوکن دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ۔ مولا ہمیں ایسے بد نصیب انسانوں میں سے نہ بنا، ہمیں نبی کے دھکے سے بچا دے، اے اللہ فرشتوں کے دھکے سے بچا دے، ہمیں سنتوں پر صلاح دے، اے اللہ سنتوں کی ترویج کی توفیق عطا فرما، ہماری زندگیاں سنت کے مطابق بنا دے، سنتوں کے سانچوں میں ڈال دے، اس کے نبی سے مالا مال فرما دے، ہماری ہر حرکت اور سکنات اللہ سنت کے مطابق ہو۔ مولا تجھے نبی محبوب ہے، نبی کی ادائے محبوب ہے، اور محبوب کی محبوب ادائے محبوبوں کو دیا کرتا ہے، وہ کون سے گناہ کی نحوست ہے، ہم تیرے مقبول ہو چکے ہیں، معافی چاہتے ہیں، مولا ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں سنتوں پر چلا کر تیرا محبوب بنا دے، ہم سے سنتوں کا ترویج اے اللہ کام لے لے، امت کے اندر سنتوں کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما، تیری محبت عطا فرما، تیری خشیت عطا فرما، تیری عظمت عطا فرما، ہماری طبیعتیں چاہے نہ چاہے پیشانی کے بال پکڑ پکڑ کر طاعت کی سڑکوں پر ڈال دے، تیرے رضا والے کام کروا دے، تیرے رضا والے کام کروا دے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے حال پر رحم فرما، فلسطین کے، ملک شام کے، برما کے، عراق کے، اے اللہ پاکستان کے، بنگلہ دیش کے، ہندوستان کے، بلکہ تیرے نبی کا امتی مرد ہو عورت، جوان ہو یا بوڑھا ہو یا بچہ، دنیا میں جہاں کہیں رہ رہے ہیں ان کے جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی مولا حفاظت فرما لے، حفاظت فرما لے، حفاظت فرما لے، مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، دینی درسگاہوں کی، تبلیغی مراکز کی، اسلامی شاعر کی حفاظت فرما، اے اللہ حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کو داخلی خارجی فتنات سے معمون اور محفوظ فرما، اے اللہ آل سعود کو ہدایت دے دے، 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 مولا انہیں تنہائیوں میں سوچنے کی توفیق عطا فرما، جس زمین کے اوپر وحی نازل ہوئی تھی جو محبت وحی ہے، جہاں اللہ کے اے اللہ رحمت اللہ عالمین نبی بعثت ان کی ہوئی تھی، ان کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، جہاں پر انہوں نے اپنے خون کی قربانیاں دی ہے، جہاں ان کے صحابہ نے خون کی قربانیاں دی ہے، جہاں سے دنیا میں دین پھیلا ہے اور اس کے لیے جان مال کی قربانی لگی ہے، اور نبی کی بعثت کے مقصدوں میں سے ایک مقصد دنیا سے کانا بجانا مٹانا آیا ہے، مولا ان آل سعود کو تنہائیوں میں سوچنے کی توفیق عطا فرما، آج ہم اس زمین کے اوپر سینما کر آباد کر رہے ہیں، مسجدوں کو شہید کر کے سینما کر آباد کر رہے ہیں، کرکٹ کے میدان کو آباد کر رہے ہیں، کل نبی کو کیا منہ دکھائیں گے، کل خدا کو کیا حساب دیں گے، کل صحابہ کے سامنے کیا جائیں گے، مولا انہیں تنہائیوں میں سوچنے کی توفیق عطا فرما، صبح کا بھولا شام کو واپس آئے، بھولا نہیں کہتے ہیں، انہوں مغربیوں کا غلام بننے سے، دین کا دشمنوں کا غلام بننے سے بچا دے، مولا ہم ان کے لیے بد دعا نہیں کر رہے ہیں، مولا ان کے حاجیوں کی خدمتیں، عمرہ کرنے والوں کی خدمتیں، ان خدمتوں کا تجھے واسطہ دیتے ہیں، ان خدمتوں کو قبول فرما کر تو ان کو صحیح راہ پر لیا، ان کو صحیح راہ پر لے گا، ان کو صحیح راہ پر لیا، اور مغربیوں کا غلام بننے سے، اے اللہ یہود اور نصرانیت کا غلام بننے سے
امریکہ اور بنی اسرائیل اے اللہ ان کا غلام بننے سے مولا تو ان کو نکال دے، اے اللہ نکال دے، اے اللہ ان کی توبہ کو قبول فرما لے، اور اگر گناہوں کی نحوست کی وجہ سے تو نے ان کے لیے فیصلہ کچھ اور ہی کر لیا ہے تو تیرے حرم کی پاسبانی کے لیے تیرے نیک بندوں کو مولا کھڑا کر دے، ان لوگوں کے جن کے دلوں میں حرمین شریفین کی عظمت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہو، ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں اقتدار دے دے مولا، بیت المقدس کو یہودیوں کے غاصبانہ قبضے سے آزاد فرما دے، اسلامی ممالک کے سربراہوں کو ہدایت دے دے، شرعی قوانین کے نفاذ کی توفیق عطا فرما دے مولا، تیرے نیک بندے پوری دنیا کے اندر سرحدوں کے اوپر اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے جان مال کی قربانی دے رہے ہیں، رمضان کے مبارک مہینے میں کھانے پینے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اپنے رشتہ داروں سے دور ہے، بال بچوں سے دور ہے، جنگلوں میں پڑے ہوئے ہیں، درندوں کا بھی خوف ہے، دشمنوں کا بھی خوف ہے، بھوکے اور پیاسے ہیں، ان کے دلوں میں سے اللہ خوف و ہراس کو ختم فرما دے، ان کے قدموں کو جما دے، دشمنوں کے دل کو حواس باختہ فرما دے، انہیں ایمانی جرأت عطا فرما دے، آسمانوں سے ان کے لیے روزی کا انتظام فرما دے، دسترخوان کا انتظام فرما دے، اور مولا پوری امت کے طرف سے اے اللہ ان کو بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما دے مولا کلمے کی بنیاد پر تیرے کتنے بندے اور بندیوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا گیا ہے، آسمان کی آنکھوں نے نہیں دیکھا ہوگا، زمین کی آنکھوں نے نہیں دیکھا ہوگا، ایسا ظلم اور بربریت کا معاملہ کیا جا رہا ہے، ان کا قصور ایک ہے، وہ تیرا کلمہ پڑھنے والے ہیں مولا، جتنے بھی مظلوم ہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑ رہے ہیں مولا، سب کی رہائی کی شکلیں پیدا فرما دے، حضرت مولانا کریم صاحب اور ان کے ساتھیوں کی رہائی کی شکلیں پیدا فرما دے، دین کے وارث ہے، دین کے داعی ہے، نبیوں کے وارث ہے، حافظ قرآن ہے، اے اللہ سب کی رہائی کی شکلیں پیدا فرما دے مولا، وہ تیرا نیک بندہ مولا، امت کو داعی اللہ دین کی طرف توحید کی طرف دعوت دینے والا، اے اللہ ہزاروں لوگوں کے لیے جہنم سے بچنے کا سبب بننے والا، اے اللہ نبی جیسا حلم رکھنے والا مولا، اس کے جیل میں جانے کے بعد ہمیں غصہ آیا ہے اور ہم نے وقت کی حکومتوں کو گالیاں دی ہے، برا بھلا کہا ہے، لیکن مولا وہ حلم کا پتلا ہمیں یقین ہے وہ جیل میں جانے کے بعد بھی یہ ظالموں نے جنہیں جیل کے سلاخوں کے پیچھے اسے ڈالا ہے وہ اس کے لیے بھی ہدایت کی دعا کر رہا ہوگا، وہ امت کے لیے رو رہا ہوگا، اس کو اپنے جیل میں جانا پسند ہے لیکن امت جہنم میں جائے اسے پسند نہیں ہے، امت کفر پر مرے اس کو پسند نہیں ہے، یہ جو ظالم کفر پر مرے اس کو پسند نہیں ہے، وہ ان کے ہدایت کی دعا کر رہا ہوگا مولا، ایسا تیرا نیک بندہ جس کے چہرے پر مسکراہٹ کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، کبھی تیز بولتے ہوئے نہیں دیکھا، اس کا قصور ایک ہی ہے، تیرے نبی کی سنت کو اپنانے والا، تیرے نبی کی طرح سے دل میں درد رکھنے والا مولا، ہم اس کے لیے اس لیے دعا کر رہے ہیں مولا، وہ تیرا کون بندہ ہے تو اس کو جانتا ہے، ہمارے اکابر جانتے ہیں، اس کے ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھیں گے، ہمیں امید ہے مولا اس کی برکت سے تو یہ سارے اللہ مجلس والوں کی اور ہماری نسلوں کی اور قیامت تک کے آنے والوں کی مغفرت کے فیصلے فرما دے گا، میرا فیصلے فرما دے گا، اور تو نے مولا خود فرمایا ہے انا عند ظن عبدی بھی، اور اے اللہ بندے کیسے ہوتے ہیں، مخلوق خدا کا بول مولا وہ سب کچھ بتلا دیتا ہے، تیرے اس بندے کے بارے میں سب کا بول یہی ہے، وہ وقت کا کتب ہے، وہ وقت کا غوث ہے، وہ وقت کا افضال ہے مولا، اس کی اس قربانی کا واسطہ دیتے ہیں، امت کے اوپر سے حالات کو ہٹا دے، امت کے اوپر سے حالات کو ہٹا دے، اس کی رہائی کے فیصلے فرما دے، اور لاکھوں لوگوں کے لیے جہنم سے چھٹکارے کا ذریعہ بنا کر دوبارہ اس کی محنت کو جاری فرما دے، ہمیں بھی اس محنت میں شریک فرما دے مولا، ہم سے پوری امت سے راضی ہو جا، اے اللہ جو کلمے سے دور ہے ہم اپنے نبی کی سنت کے مطابق ان کے لیے ہدایت کی دعا مانگتے ہیں، انہیں ہدایت دے دے، ظالموں کے لیے بھی ہدایت کی دعا مانگتے ہیں، اے اللہ جو کلمے سے دور ہے ہمیں نہیں ستاتے ان کے لیے بھی ہدایت کی دعا مانگتے ہیں، لیکن مولا تیرے نبی کی امت کو ستانے والے اگر ان کی شرارتوں کی بنیاد پر انہیں ان کے دلوں کے اوپر ابدی گمراہی کی مہر لگا دی ہے اور وہ انسان کے لیے اور مسلمانوں کے لیے روڑے بن رہے ہیں، تو ایسے کینسر کے پھوڑوں کا علاج فرما دے، ایسے روڑوں کو راستے سے ہٹا دے، ان کو مہلک ناک بیماریوں میں مبتلا فرما دے مولا، ان کے منصوبے اے اللہ پہاڑوں کے برابر ہے، پہاڑوں پر ڈال دیا جائے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاوے، ہم اس کو بڑا سمجھتے ہیں، ہم خوفناک سمجھتے ہیں، پوری امت پریشان حال ہے، امت انتہائی اللہ ارتداد کے دہانے پر گھبراہٹ کے مارے پہنچ چکی ہے، اور کتنے لوگوں نے تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے، اب مولا ان کی سختیوں سے بچنے کے لیے، ان کے ظلم سے بچنے کے لیے، لیکن ان بھولے بھالے مرتد ہونے والوں کو پتہ نہیں ہے اسی حالت میں موت آئی تو ہمیشہ کی جہنم میں جانا پڑے گا مولا، ان ظالموں سے تیرے ان بندوں
زندوں کو بچا دے اور دوبارہ امتزاج سے واپس لے آ، دوبارہ کلمے والا بنا دے مولا، ان کے مقدر میں ہدایت ہو تو ہدایت دے دے، انہی میں خالد ابن ولید پیدا کر دے، انہی میں اکرمہ پیدا کر دے، انہی میں عمر ابن خطاب پیدا کر دے، انہی میں ابو سفیان پیدا کر دے اور ان کو دین کا علم بردار بنا دے، دین کے لیے اللہ جان دینے والا بنا دے، اور اگر ابدی گمراہی کی مہر لگا دی ہے اور یہ اسلام کے لیے روڑے بنے ہیں، ایسے لوگوں سے اپنی زمین کو پاک کر دے، ان کو اپنی مادیت اور افسریت پر ناز ہے، اگر وہ مادیت زمینی ہے تو زمین میں دھسا دے، فضائی ہے تو آگ لگا دے، اور اگر سمندری ہے تو سمندر میں ڈبو دے، اور تیرے محبوب نبی کی امت کی حفاظت فرما دے، ایمان کی حفاظت فرما، اعمال کی حفاظت فرما، اسلامی شاعر کی حفاظت فرما، اے اللہ مکاتب کی حفاظت فرما، دین کے قلعوں کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، پوری امت کی حفاظت فرما دے، سب سے راضی ہو جا، سب سے راضی ہو جا، ہماری طرف سے پوری امت کی طرف سے لاڈلے رسول کو ان کی قربانیوں کا بہترین سے بہترین صلہ عطا فرما، مقام محمود عطا فرما، شفاعت کبریٰ نصیب فرما، وسیلہ عطا فرما، لواء الحمد عطا فرما، جنت میں تو نے ایک خاص مقام رکھا ہے وہ ہمارے نبی جی کو عطا فرما دے، انبیاء کے بعد صحابہ کی مقدس جماعت کو تیری شاہ نشان، ان کی شاہ نشان بدلہ عطا فرما، وہ تھکے ہارے مسافر قبروں میں پہنچے ہوئے جنت کی کھڑکیاں کھول دے اور انبیاء کے بعد سب سے بڑا مقام دے دے، ہمارے اسلاف جنہوں نے دین کے جس شعبے میں بھی جو محنت تیرے نزدیک مقبول ہے، اے اللہ انفرادی طور پر اجتماعی طور پر، اے اللہ محدثین ہو، مفسرین ہو، فقہاء ہو، متکلمین ہو، صوفیاء ہو، جو بھی ہو جنہوں نے دین کی جس لائن میں بھی محنت کی، امت دین کے تک امت تک پانی پہنچایا ہے، ایسے ہی ہمارے ماں باپ، ہمارے اساتذہ جو دنیا سے چلے گئے اور انہوں نے ہماری بہترین تربیت کی ہے، ان سب کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے، مولا تو ان سے ہم سب سے راضی ہو جا، حضرت مفتی صاحب کی عمر میں برکت عطا فرما، موت تک بخاری کی خدمت عطا فرما، مولا جس تیرے بندے کے چہرے کو دیکھ کر تو یاد آ جاتا ہے، ہمارے چہرے بھی وہ بنا دے، تو نے جو انہیں نسبت عطا فرمائی ہے وہ نسبت ہمیں بھی نصیب فرما دے، وہ نسبت ہمیں بھی نصیب فرما دے، ان کے دل کی سوئی کی نوک کو ہمارے دلوں کی طرف پھیر دے، مولا اعمال تو ہمارے پاس نہیں ہے، انابت والا معاملہ تو نہیں ہے، جذب معاملہ مالوا فرما دے، پوری امت کے ساتھ جذب کا معاملہ فرما دے، تیرا معاملہ بڑا عجیب ہے مولا، تو جب جذب کرنے پر آتا ہے تو وقت کا راہب ہوتا ہے، اے اللہ وقت کا، اے اللہ کمر میں جنات ڈالنے والا بے دین ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے، لیکن جب تو جذب کا معاملہ کرتا ہے کمر سے جنات نکال دیتا ہے، اسلام کی دولت دے کر وقت کا کتب اور غوث اور ابدال بنا دیتا ہے، مولا ہمارے ساتھ بھی تیرا یہ معاملہ کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، تیرے خزانے بھرے پڑے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کو قبول فرما دے، ہمارے روزوں کو قبول فرما، تراویحوں کو قبول فرما، تلاوتوں کو قبول فرما، ذکر و اذکار کو قبول فرما، دعاؤں کو قبول فرما، آنسوؤں کو بہنوں کو قبول فرما، ہم نے تو پہلے ہی کہہ دیا مولا ہمارا ہر عمل مذاق ہے، ہمارا ہر عمل مذاق ہے، کوئی عمل تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل نہیں ہے، کوئی عمل تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل نہیں ہے، اے اللہ ہم تو ہمارے اعمال کے اعتبار سے ہلاکت کے قابل ہے، ذلیل کرنے کے قابل ہے، اے اللہ تو رحم فرما لے، تو رحم فرما دے، تو ہی ہمیں نبی والے اعمال حقیقت والے عطا فرما دے، صحابہ والے اعمال حقیقت میں عطا فرما دے، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تو فعال لما یرید ہے، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو اگر دے دے گا مولا ہم فقیروں کا کام بن جائے گا، ہم غریبوں اور مسکینوں کا کام پر جائے گا، ہم نافرمانوں اور باغیوں کا کام بن جائے گا، اے اللہ رحم فرما لے، اے اللہ رحم فرما لے، اے اللہ رحم فرما لے، مولا زندگی میں اگر ہماری زبان سے کوئی غلط بول نکلا ہو، بدن سے کوئی غلط فعل نکلا ہو اور وہ تجھے ناراض کرنے والا ہو اور ناراض ہو کر تو نے شقی اور بدبختوں میں لکھ دیا ہو تو لکھنا بھی تیرا کام ہے، مٹانا بھی تیرا کام ہے، مولا تو ہمیں شقی اور بدبختوں کی فہرست میں سے نکال کر شہیدوں اور نیک بختوں کی فہرست میں شامل فرما لے، ہمیں شامل فرما لے، مولا حسرت اور افسوس اس پر نہیں ہے جو مندروں میں رہا ہو، مندروں کی گھنٹیاں بجاتا رہا اور کفر پر موت آوے، حسرت اور افسوس اس پر ہے جو 50 سال 60 سال 70 سال مسجدوں میں آتا جاتا رہا، تیرے سامنے سجدہ کرتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا، رمضان کے روزے رکھتا رہا، حج کیے ہو، زکوٰۃ ادا کیے ہو، صدقات کیے ہو، مسجدوں اور مدرسوں میں چندہ دیے ہو، مسلمانوں کی زبان پر مسلمان، راشن کارڈ میں مسلمان، آدھار کارڈ میں مسلمان، پاسپورٹ میں مسلمان، مرے تو مسلمانوں کی طرح غسل دیا جاوے، کفن پہنایا جاوے، جنازے کی نماز پڑھی جاوے، مسلمانوں کے قبرستان میں داخل کیا جاوے، لیکن تیری فہرست میں مسلمان نہ ہو، مولا ایسے بدبخت انسانوں میں سے ہمیں نہ بنا، ایسے بدبخت انسانوں میں سے نہ بنا، ایسے بدبخت انسانوں میں سے نہ بنا، مولا زندگی میں ایسا ہوا ہوگا، یقیناً ہوا ہوگا، زبان سے ایسا بول نکلا ہوگا، بدن سے ایسا فعل نکلا ہوگا اور ہم نے ہمیں
कुछ पता नहीं होगा और तेरी तरफ से फैसला हुआ होगा तो दुआओं के जरिए तू तकदीरों को बदलता है, दुआओं के जरिए तकदीरों को बदलता है। हम में से हर एक की तकदीर को बदल दे, हमें शकी और महरूम बदकिस्मतों में से न बना, हमें शहीदों और नेक बख्तों में से बना दे। तू हमसे और पूरी उम्मत से राजी हो जा, हमारे बीमारों को शिफा दे दे, ज़ाहिरी बातिनी रूहानी जिस्मानी हर एतबार से शिफा दे दे मौला। बीमारी तेरी नेमत है, तंदुरुस्ती तेरी नेमत है, उम्मत कमज़ोर है, बीमारी की नेमत को बर्दाश्त नहीं कर सकती है, वो आफियत से तंदुरुस्ती की नेमत से बदल दे मौला। दवाओं से कुछ नहीं होता, असबाब से कुछ नहीं होता, तेरे हुक्म से सब कुछ होता है। तू चाहे तो मिट्टी को सोना बना देवे, सोने को मिट्टी बना देवे मौला। तू सबको शिफा दे दे, मौलिक बीमारियों से शिफा दे दे, गैर मौलिक बीमारियों से शिफा दे। हमारे भाई मोहम्मद शफी मौली शफी को शिफा दे दे, सिद्दीक भाई को शिफा दे दे, हमारी भाभी को शिफा दे दे। और बस्ती में तेरे कितने बंदे और बंदियों ने नाम ले लेकर दुआ करने के लिए कहा है, कितनों के हम नाम नहीं जानते मौला, सब हमारे ज़हन व तसव्वुर में है मौला। जो ज़हन व तसव्वुर में हो, जो ज़हन व तसव्वुर में न हो, छोटा हो बड़ा हो, बालिग हो नाबालिग हो, बूढ़ा हो अज़ेर उम्र हो, मर्द हो औरत हो, सबको शिफाए आदिला कामिला दायमा अता फरमा दे, शिफाए आदिला कामिला दायमा अता फरमा दे। जवानी जैसी कुव्वतें दे दे और ये कुव्वतें तेरी राह में खर्च करने की तौफीक अता फरमा मौला। दिल की स्याही को सख्ती से, दिल की सख्ती को नरमी से बदल दे, दिल की स्याही को सफेदी से बदल दे, दिल के अंधेरे को रोशनी से बदल दे। तू हमारा बन जा, हमें अपना बना ले, तू हमारा बन जा, हमें अपना बना दे, तेरा सच्चा बंदा बना दे, तेरे नबी का सच्चा उम्मती बना दे। अल्लाह दीन के लिए मेहनत करने वाला बना दे। तेरा दीन हमारा मोहताज नहीं है, ये हम तेरे दीन के मोहताज है। तुझे तो अपने घर की हिफाजत करनी थी, छोटे छोटे परिंदों से की है, अपने नबी की हिफाजत करनी थी, मकड़ी के जालों से की है, कबूतरों के अंडे से की है। अल्लाह तेरे दीन को हमारी जरूरत नहीं है। कांटों के दरमियान तू फरवरी फूल की परवरिश करता है, फितरों के दरमियान तू अल्लाह इस दीन को चला रहा है। और तेरे नबी ने पाक जबान से कहा है, मेरा लाया और दीन हर कच्चे पकान मकान में पहुंच कर रहेगा। बोले उंगलियां कटाकर हमें शहीदों में नाम लिखने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह दावत के मुबारक काम को आम फरमा दे। उम्मत की उमूमी हिदायत इस दावत के काम में तूने रखी थी। हमारी बदउनवानियों की बुनियाद पर, बेउसूलियों की बुनियाद पर अल्लाह तूने इस काम को हमसे ले लिया। और अल्लाह इख्तिलाफ की दरारें पड़ गई, आपस में हम लड़ने लगे, आपस में हम लड़ने लगे, एक दूसरे को गालियां देने लगे, यहाँ तक कि एक दूसरे को काफिर कहने लगे। बिदती जो करते थे मौला, हमारे बिस्तर बाहर फेंक देते थे, वो हमारे अपने करने लगे, अपने पराये हो गए, दोस्त दुश्मन बन गए। एक थाल में खाने वाले अल्लाह एक दूसरे का मुंह देखने के लिए तैयार नहीं है और इसी हालत में मर कर जा रहे हैं। और तेरे नबी ने फरमाया है 3 दिन तक अगर कलाम न करे और मर जावे सीधे जहन्नम में जाएंगे। मौला वो हमारी बदसूलियों को माफ फरमा, बदउनवानियों को माफ फरमा। मौला हमारा कसूर है, लेकिन तेरे वो बंदे दिल जले जो कब्रों में जा चुके हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया है, नबी की सुन्नत के मुताबिक रातों को रोए हैं, दिन में बिस्तरे लेकर भूखे प्यासे उम्मत की गालियां भी खाई है और जाकर उम्मत के दरमियान काम किया है। और उनकी कुर्बानियों पर पहाड़ों तक तूने ये काम पहुंचाया। जहां सूरज गुरूब होता था वहां तक पहुंचाया, जहां सूरज तुलू होता था वहां तक पहुंचाया। और आज मौला उस काम अल्लाह उसमें रखना पड़ गया है। अल्लाह आपस में मोहब्बतें डाल दे। सुबह का भूला शाम को वापिस आए, भूला नहीं कहते हैं। जिनको गलत फहमी हुई है सही फाहम अता फरमा दे, मोहब्बत दे दे मौला। हमारा मरकज दोबारा दे दे, हमारा मरकज दोबारा दे दे। पूरी दुनिया जिसको देखने के लिए तरस रही थी, आज वो सोना पड़ा हुआ है, जालिम कब्जा किए हुए हैं, दीन के दुश्मन कब्जा किए हुए हैं। अल्लाह जहाँ पूरी अल्लाह दिन रात अल्लाह रहमतों की बारिशें हो रही थी, हम कभी तस्वुर में नहीं आया था ये मरकज तो हमारी बदुनिया अनुमानियों की बुनियाद पर मौला तो हमसे ले लेगा। हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। कल हमारे अकाबिर को क्या मुंह दिखाएंगे, कल तेरे नबी को क्या मुंह दिखाएंगे, सहाबा को क्या मुंह दिखाएंगे। मौला मुंह दिखाने के काबिल रहे अल्लाह तू माफ फरमा दे, दोबारा जोड़ पैदा फरमा दे। काम को उस सतह पर जहाँ हमारे नबी पहुंचा चुके थे पहुंचा दे। उसूल के मुताबिक हमें राह खुदा में वक्त लगाने की तौफीक अता फरमा, साल लगाने की, 3 साल लगाने की, 4 महीने और चिल्ले लगाने की तौफीक अता फरमा। मस्जिद और जमातों को उसूल के मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमा। खानकाहों को कबूल फरमा ले, उन अकाबिर की उम्रों में बरकत अता फरमा दे। दीन के किलों की हिफाजत फरमा ले, मकातिब के जालों की हिफाजत फरमा ले। हमारे अकाबिर पूरी दुनिया में जहाँ कहीं मौजूद है
جن کے نام ہم جانتے ہیں، جن کے ناموں کو ہم نہیں جانتے ہیں، جن کے درجات کو ہم جانتے ہیں، جو گمنام بھی ہے، اے اللہ ان سب کی دعاؤں کا سہارا امت کے سروں پر باقی رکھ، ان کے سایہ عاطفت کو امت کے سروں پر باقی رکھ، ان کے رونے اور دھونے کو امت کے حق میں قبول فرما لے، ان کے رونے دھونے کو امت کے حق میں قبول فرما لے۔ تو ہم سے اور پوری امت سے راضی ہو جا، تو ہم سے اور پوری امت سے راضی ہو جا، تو ہم سے اور پوری امت سے راضی ہو جا۔ اے اللہ بھوکوں کو کھلا دے، ننگوں کو پہنا دے، پیاسوں کی پیاس بجھا دے۔ اے اللہ اتنا بڑا مجمع باغل کے کسی سخی کے در پر چلا جاوے، 1 روپے کا سوال کرے، اس سخی کو 1 روپیہ دینا جتنا آسان ہے اس سے کہیں گنا تجھے ہمیں نوازنا آسان ہے۔ ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، امن و امان سے بھر دے، تیری محبت سے بھر دے، تیرے نبی کی محبت سے بھر دے، قرآن کی محبت سے بھر دے، قبلے کی محبت سے بھر دے، مہمان والوں کی محبت سے بھر دے۔ مولا راضی ہو جا، مولا راضی ہو جا، مولا راضی ہو جا۔ بہت ذلیل ہو چکے، بہت ذلیل ہو چکے، اقراری مجرم بن کر آئے، یہ بھی تیرا کرم ہے مولا، ورنہ گناہ تو وہ ہے قوم لوط کی طرح آسمان پر لے جا کر پٹک دیے جاتے، قوم عاد کی طرح ہمارے گردنوں کو دھڑوں سے الگ کر دیا جاتا، قوم سمود کی طرح زلزلے کے ذریعے ہلاک کر دیے جاتے، قوم شعیب کی طرح آگ برسا کر ہلاک کر دیے جاتے، قوم نوح اور قوم فرعون کی طرح پانی میں ڈبو دیے جاتے، قانونیوں کی طرح دھسا دیے جاتے۔ اے اللہ ہم اس قابل تھے، یہ تو تیرا کرم ہے مولا، یہ حالات دے کر تو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے لیکن ہم متوجہ ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مولا معاف فرما دے، گناہ کرنے والوں کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما، بے پردہ عورتوں کو پردہ نصیب فرما، بے نمازیوں کو نمازی بنا دے، بے روزگاروں کو روزگاری عطا فرما دے۔ اللہ جو رمضان کے مبارک مہینے میں بھی روزے نہیں رکھ رہے تو انہیں ہدایت دے دے، تراویح پڑھنے کی ہدایت دے دے، تیری طرف رجوع کرنے کی ہدایت دے دے۔ صبح کا بلا شام کو واپس آئے بلا نہیں کہتے، چند گھڑیاں باقی ہے مولا، ایسے لوگوں کی گردن پکڑ پکڑ کر تیرے گھر میں لا کر سجدہ کروا دے، رلا دے، ایسا رلا دے کہ پوری امت کے لیے کفارہ بن جاوے۔ مولا تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ہمیں اپنی عبادت پر ناز نہیں ہے، ہمیں دل میں ان کی کڑھن ہے مولا، ان کی کڑھن ہے، تیری توفیق سے ہم آئے ہوئے ہیں، تو نے ہمیں توفیق دی ہے، انہیں بھی تو توفیق دے دے، انہیں بھی توفیق دے مولا، لے آ انہیں بھی لے آ، لے آ مولا، اپنی رحمت کے سائے میں لے آ، اپنے مغفرت کے سائے میں لے آ، اپنی مغفرت کے سائے میں لے آ، محروم نہ فرما مولا، محروم نہ فرما مولا، محروم نہ فرما مولا، محروم نہ فرما، ہر ایک کو قبول فرما لے، ہر ایک کو قبول فرما لے مولا۔ کوئی واسطہ ایسا نہیں ہے جو اپنی عبادتوں کے اعتبار سے پیش کر سکے، آنسوؤں کے اعتبار سے پیش کر سکے، دعاؤں کے اعتبار سے پیش کر سکے، ساری چیزیں تیرے غضب کو دعوت دینے والی ہے، تجھے ناراض کرنے والی ہے۔ ایک واسطہ ہے مولا، ہم جانتے ہیں 7 آسمان اور 7 زمین بلکہ عرش سے بھی تیرے نزدیک وہ واسطہ قیمتی ہے، اور وہ واسطہ ہے تیرے نبی کے طائف کے ٹوٹے دل کا واسطہ دیتے ہیں، بدر کے سجدوں کے آنسوؤں کا واسطہ دیتے ہیں، احد کے زخموں کا واسطہ دیتے ہیں، 70 صحابہ کی خون میں لاشیں جو تڑپ رہی تھی اور اس میں حضرت حمزہ، اے اللہ سید الشہداء، اے اللہ جن کو تو نے عرش پر اسد اللہ، اسد و رسولی لکھ دیا ہے مولا، جن کے کلیجے کو چبایا گیا ہے، جن کے ناک کان کلیجہ کا ہار بنایا گیا ہے مولا، نبی کبھی ہچکیاں مار کر نہیں روتے تھے، نبی کی اس وقت ہچکیاں نکل رہی تھی، اے اللہ حمزہ کی شہادت کا واقعہ تجھے واسطہ دیتے ہیں، اے اللہ 5 گھنٹے تک چلچلاتی دھوپ میں تیرا نبی اے اللہ امت کے لیے رو رہا تھا، کرا رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا، امت کے بارے میں تجھے منوا رہا تھا، نبی کے ان آنسوؤں کا، ان پسینوں کا گڑ گڑانے کا واسطہ دیتا ہے امت کی۔ اے اللہ مشفق مائے مولا 3-3 4 جن کے گھروں میں گزر جاتے تھے، چولہا نہیں جلتا تھا، تو کالی چیزیں کھانے پانی اور کھجور پر گزارا ہوتا تھا، ان امت کی ماؤں کا اے اللہ بھوکے رہنے کا واسطہ دیتے ہیں، جوان صحابہ کے خون کے بہنے کا، جوان بیویوں کے بیوہ ہونے کا، معصوم بچوں کے یتیم ہونے کا واسطہ دیتے ہیں، اے اللہ پوری امت کے حال پر رحم فرما لے، رحم فرما لے، رحم فرما لے، رحم فرما لے، حالات کو ہٹا دے، دنیا کے حالات ہٹا دے، قبر کے حالات ہٹا دے، میدان محشر کے حالات ہٹا دے، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم سے بچا کر جنت میں دخول اولین نصیب فرما۔ مولا ہمارے نبی معراج میں جہنم کو دیکھ چکے تھے، امت کی کمزوری کو بھی جانتے تھے، اے اللہ رو رہے تھے، تو نے جبریل کو بھیجا، جاؤ میرے نبی سے پوچھو کیوں رو رہے ہیں، کیوں آنسو بہا رہے ہیں،
जिब्राइल ने आकर पूछा तो नबी शिकायत कर रहे थे, मैंने जहन्नम देखी है, मेरी उम्मत कमजोर है, गुनाहों की वजह से अल्लाह ने इंसाफ का मामला किया, जहन्नम की आग में डाला। दुनिया में मच्छर के बटने काटने को बर्दाश्त नहीं कर सकती, गर्मी सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो आग को कैसे बर्दाश्त कर रहेगी? मेरी उम्मत कमजोरियों की बुनियाद पर, गुनाहों की बुनियाद पर अल्लाह तबारक तआला ने अदल का मामला फरमाया और जहन्नम में डालेगा, कैसे बर्दाश्त करेगी? मुझे अपनी उम्मत की फिक्र है। जिब्राइल ने आकर सुनाया, अल्लाह तेरी रहमत को जोश आया, तूने जिब्राइल को कहा जाओ नबी से कह दो, बोला सौफ यूती का रब्बू का फतरदा, आप अपनी उम्मत के बारे में गमगीन न हो, हम कयामत के दिन आपको राजी कर देंगे। नबी को तसल्ली नहीं हुई मौला, नबी ने फरमाया इज़ल लार्जा व वाहिद मिन उम्मती फिन्नार, मैं तो उस वक्त तक राजी नहीं होऊंगा जब तक का मेरा एक उम्मती भी जहन्नम में होगा। मौला तो अपने नबी को राजी करना चाहता है, हमारी बदअमालियों की बुनियाद पर हम पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है, हम जहन्नम के मुस्तहिक हो चुके हैं, अपने नबी को राजी करना चाहता है, मौला उस वादे को पूरा करना चाहता है, हमारे लिए जहन्नम से रिहाई के फैसले फरमा दे, फैसले फरमा दे, फैसले फरमा दे। कहाँ का आखिरी रात है, पहला आखिरी अशरे की रात है, मौला बेकदरों के लिए तू कदर वाली बना दे, बेकदरों के लिए कदर वाली बना दे, बेकदरों के लिए कदर वाली बना दे, और पूरी उम्मत के हक में इसको शबे कदर बनाकर शबे कदर की मकबूल इबादत का सवाब लिख दे, मकबूल दुआ का सवाब लिख दे, मकबूल रोने का सवाब लिख दे, मकबूल इबादतों का सवाब लिख दे। तेरे खजाने में कमी नहीं है, तेरे खजाने में कमी नहीं है, तूने अगर मौला लिख दिया तेरे नबी खुश हो जाएंगे, नबी के सहाबा खुश हो जाएंगे, और नबी के खुशी में तेरी खुशी है, तू खुश हो जाएगा मौला, तू खुश हो जाएगा। बेशक हमने नाराज किया है, हम चाहते हैं तू खुश हो जा, तू खुश हो जा, खुश हो जा। मजलिस से उठने से पहले पहले हमारी मगफिरत के फैसले फरमा, खबरों वालों की मगफिरत के फैसले फरमा, दुनिया वालों के मगफिरत के फैसले फरमा, कयामत तक के आने वालों की मगफिरत। मौला तबीयत नहीं चाह रही है, हाथ नीचे उठे, अल्लाह रहमत वाली बारगाह में आए हुए हैं, कबूलियत के सारे असबाब मौजूद है, तेरी रहमतें बरस रही है, फरिश्तों ने अल्लाह पूरे मजमे को ढांपा है। दिल ये चाहता है सुबह बगैर सहरी के रोजा रखे, लेकिन आज तो उम्मत का मसला कटाई का है, उम्मत की नैया डूब रही है, साहिल नजर नहीं आ रहा है, हिचकोले खा रही है, उम्मत डूबने के लिए करीब है। अल्लाह दुश्मन है, अल्लाह चारों तरफ से हमला कर रहे हैं, उम्मत दुश्मनों के नरगे में है, पूरी पूरी उम्मत का मसला है, जहन्नम का मसला है, हमारी सहरी का मसला नहीं है। अल्लाह अगर तू इस पर भी राजी है तो हम लब्बैक कह रहे हैं, सहरी छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन तूने खुद मेहरबान है, तूने तो खुद हुक्म दिया है, खड़े रहकर नमाज नहीं पढ़ सकते हो, बैठकर पढ़ो, बैठकर नहीं पढ़ सकते हो तो इशारे से पढ़ो। ये मजमा मौला इसमें बूढ़े भी है, बीमार भी है, इबादत गुजार भी है, अल्लाह थके हारे ताजिर भी है, अल्लाह लोग दिन भर के काम करके सोने के लिए गए हुए थे, एक आवाज उन तक पहुंची है, उम्मत की तरफ से नियामत करते हुए सारे तकाजों को दबा कर आए हुए हैं। ये तेरे बंदे दिलों में क्या क्या अरमान लिए हुए हैं, किसी से कह नहीं सकते हैं, सह नहीं सकते हैं, तू जानता है, तेरे बंदे जानते हैं, सबके दुनिया आखिरत के जायज अरमानों को पूरा फरमा दे, पूरा फरमा दे, पूरा फरमा दे, मसाइल को हल फरमा दे, मसाइल को हल फरमा दे। मौला मांगना बहुत कुछ है, तेरे खजाने भरे पड़े हैं, हम मांगते मांगते थक जाएंगे, जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा। जब से तूने दुनिया आबाद की है, इमामुल अंबिया ने, 1.25 लाख नबियों ने, नबियों के सहाबा ने, कुतुब गौस अब्दालों ने, तेरे नेक बंदे और बंदियों ने जिस जमाने में, जिस मकान में, जिस हाल में, और खुसूसन रमजान में और रमजान की ताक रातों में और खुसूसन आखिरी रातों में और खुसूसन शबे कदर में जितनी भी खैर मांगी है, हमें इस मजलिस को, हमारे रिश्तेदारों को, हमारे मरहूमीन को, क़यामत तक के आने वाली नस्लों को वो सब खैर अता फरमा दे, और जितने भी शुरूर से पनाह चाहिए उनसे हमारी नहले मजलिस की, हमारे अल्लाह मरहूमीन की, हमारे माँ बाप रिश्तेदारों की, क़यामत तक के आने वाले अल्लाह नस्लों की, अल्लाह उन सब की उन शर से हिफाजत फरमा दे। जो मांगा वो भी अता फरमा, मांगने से रह गया वो भी अता फरमा। जीना का ताइबीन फला तरुद्दना खाइबीन, जीना का ताइबीन फला तरुद्दना खाइबीन। मौला तौबा करने वालों की शक्ल बनाकर आए हैं। हमारे नबी ने फरमाया है दुनिया वालों के वहाँ खोटे सिक्के नहीं चलते हैं, मेरे खुदा का दरबार वो दरबार है जहाँ खोटे सिक्के चल जाते हैं। रोना ना आवे तो रोने वालों की शक्ल बना लो, मेरा खुदा कबूल कर लेगा। ऐसा ये तेरे बंदे बैठे हुए हैं, आंखों से रो रहे हैं, दिल से रो रहे हैं, बदन के बाल खड़े हो चुके
کے پسینہ نکل رہا ہے، اے اللہ آنکھوں سے کھارا آنسو نکل رہا ہے، اور تیرے نبی نے قبولیت کی علامت بتلائی ہے کہ بال کھڑے ہو جاوے، آنسو گرم بہنے لگے، اور اے اللہ اے اللہ اے اللہ قابل تو اس نہیں ہے، لیکن یہ آنسو نکالنے والا تو ہے، یہ آنسو بہانے والا تو ہے، یہ توفیق دینے والا تو ہے، یہ ہاتھ اٹھوانے والا تو ہے، یہ زبان سے دعا کروانے والا تو ہے، یہ آمین کہلانے والا تو ہے، دنیا کا سخی ہے۔ اے اللہ وہ اگر اس طرح بلاوے، ہم تجھ سے پوچھتے ہیں کیا بلانے کے بعد وہ محروم کرے گا؟ مولا تو تو کریموں کا کریم ہے، تو تو رحیموں کا رحیم ہے۔ اے اللہ ماں باپ سے زیادہ کوئی مشفق نہیں، وہ تو بار بار مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں، دنیا کا بڑا سا بڑا سخی بھی بار بار مانگنے سے ناراض ہوتا ہے۔ اے اللہ دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ بھی بار بار مانگنے سے ناراض ہوتا ہے، ایک تیری شان ہے جو نہ مانگنے سے ناراض ہوتی ہے، بغیر مانگے تو نے دیا ہے، آج تیری توفیق سے مانگ رہے ہیں، تو ناراض ہوگا، تو راضی ہو رہا ہے، تو راضی ہو رہا ہے۔ تیرے رضا کی علامت یہ ہے اس رمضان کو ہمارے لیے بہترین انقلاب کا ذریعہ بنا دے، تقوی کا ذریعہ بنا دے، زندگیوں کے بدلنے کا ذریعہ بنا دے، حرام سے حلال کی طرف آنے کا ذریعہ بنا دے، عقائد کے صحیح ہونے کا ذریعہ بنا دے، معاملات کی درستگی کا ذریعہ بنا دے، معاشرت کی پاکیزگی کا ذریعہ بنا دے، اخلاقیات کی بلندی کا ذریعہ بنا دے، امت کے ہر ایک فرد کو قبول فرما لے، ہدایت کی ہوائیں عام فرما دے، تیری رحمت کو عام فرما دے، پوری دنیا کے اندر رحمت کی ہوائیں چلا دے، تیرے نبی کے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچا دے، تیرے نبی کے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچا دے، تیرے نبی کے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچا دے۔ مولا جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا، جن کا ہم پر حق ہے، جو کہنا چاہتے تھے کہہ نہیں سکے، سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما۔ جہاں کہیں اعتکاف ہوا ہے، ہمارے ان اعتکاف کرنے والے دوستوں کو، ہماری ماں بہنوں کو قبول فرما۔ انہوں نے اپنے لیے امت کے لیے جو دعائیں مانگی ہے یا جو دلوں میں تھی اور نہیں مانگ سکے، ساری دعائیں اللہ یہ تیرے در پر آنے والے بھکاریوں کی اللہ پوری امت کے حق میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وآلہ اصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔